بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حامد ہے۔ آپ میں استادوں کی کون کون سی عادات آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی نہیں اندازہ ہوتا کبھی۔ ایک ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے اور ایک پیسیو لرننگ ہوتی ہے۔ پیسیو لرننگ میں آپ استاد کی کون کون سی عادات اپنے اندر اپنا لیتے ہیں، یہ آپ کبھی خود بھی نہیں اندازہ ہوتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے استاد پہ گئی ہے۔ میں شاگرد ہوں ڈاکٹر عیس محمد کا، اور ڈاکٹر عیس محمد میڈیکل کا ایک ستارہ ہیں۔ ڈاکٹر عیس محمد صرف ایک استاد نہیں بلکہ وہ ایک معلم تھے۔ انہوں نے مجھے صرف یہ نہیں بتایا کہ مریض چیک کیسے کرنا ہے، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مریض سے پیش کیسے آنا ہے، مریض سے بات کیسے کرنی ہے، مریض سے رویہ کون سا اپنانا ہے۔ مجھے آج بھی فورتھ ایئر MBBS کا وہ دن یاد ہے جب میڈیکل کے وارڈ کے اندر ہم بیٹھے مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ مریض کے چاروں طرف ہماری کلاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں کرسی پر ہمارے استاد ڈاکٹر عیس محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اٹھیں اور مریض کے نروس سسٹم کا معائنہ کریں۔ میں اٹھ کے مریض سے اجازت طلب کی اور اس کے نروس سسٹم کا معائنہ شروع کرنے لگا، جب تو میری نظر پڑی کہ مریض نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ میں نے مریض کو کہا کہ اپنی جرابیں اتاریں، میں نے آپ کا معائنہ کرنا ہے۔ جب میں نے اپنے استاد کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا جو چہرہ ہے وہ لال پیلا ہو گیا، غصے سے زرد ہو گیا ان کا چہرہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ سر معائنہ کرنا ہے میں نے ان کا، تو میں نے انہیں کہا ہے جرابیں اتار دیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جرابیں مریض نے اتارنی ہے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں نا تو میں کانپ اٹھتا ہوں اندر سے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جرابیں آپ نے اتارنی ہے مریض کی، کیونکہ آپ نے معائنہ کرنا ہے مریض کا۔ میں نے مریض کی جرابیں اتاریں، جرابیں اتار کے میں نے مریض کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد جب میں واپس اپنی سیٹ پر پلٹنے لگا تو سر نے مجھے کہا کہ جرابیں پہنانی کس نے ہے بیٹا؟ روح کانپ اٹھتی ہے ایسے جب میں سوچتا ہوں یہ واقعہ۔ میں واپس پلٹا، پھر سے مریض کو جرابیں پہنائیں اور اپنی سیٹ پر آ گیا، بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں ہماری کلاس ہوئی، ہمارا لیکچر ہوا۔ جب لیکچر اینڈ ہوا ہمارا، مریض اپنے بیڈ سے اترنے کے لیے جیسے ہی اپنے بیڈ کی طرف جانے لگا، مریض اپنے بیڈ سے اترا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے جوتے نہیں تھے، جوتے وہیں پڑے ہوئے تھے اس کے جہاں پہ اس کا بیڈ تھا۔ یہ سارا منظر میں بھی دیکھ رہا تھا، اور ڈاکٹر عیس محمد صاحب بھی دیکھ رہے تھے، اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عیس محمد اٹھے کرسی سے اپنی، اور مریض کے بیڈ کی طرف بھاگے کہ میں اس کا جوتا لا کے دوں مریض کو۔ مریض نے یہ سب دیکھا جب تو وہ اٹھ کے بھاگا اور ڈاکٹر عیس محمد صاحب کے پاؤں پکڑنے لگ گیا کہ سر ایسے نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ کل کو اگر یہ کسی مریض پہ سیکھیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مریض کی خدمت بھی ہم پہ واجب ہے۔ مجھے آج بھی جب یہ سین ریوائنڈ ہوتا ہے نا دماغ کے اندر، تو ایسے کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ بات ختم ہو گئی وہیں پر، ہم پاس آؤٹ ہو گئے، ہم ڈاکٹرز بن گئے۔ لیکن آج بھی جب کلینک پہ مریض آتا ہے نا میرے، یا میں کہیں بھی مریض کو چیک کرتا ہوں، اور میں اگر نروس سسٹم کا معائنہ کروں اس کا، یا کسی قسم کا معائنہ کروں اس کا، اور مریض نے جرابیں پہنی ہوئی ہوں، تو آپ یقین کریں گے کہ میرا ہاتھ جرابوں کی طرف خود بخود بڑھتا ہے، اور میں اس کی جرابوں پہ جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہوں تو مریض کہتا ہے کہ سر ایسے نہ کریں، اور میں مریض کو ٹوک دیتا ہوں اور روک دیتا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ میرے استاد کا سبق ہے، میں کہتا ہوں۔ اور اکثر مریض رونے لگ جاتے ہیں، آپ یقین کریں گے،
اور میں اس کی جرابیں آج بھی اتارتا ہوں اور آج بھی پہناتا ہوں واپس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیک استاد دے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلتی ہیں، جب مریض ہمیں دعا دیتے ہیں تو ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ سبق آج ہم بھول گئے ہیں، اور یہی چیز جب میں اپنے کولیگز کو اور اپنے ڈاکٹرز کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں لینا چاہیے تھا، جو ہم بھول چکے ہیں، جسے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔